بالکل اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو زندگی موت کا یہ مرحلہ ہے کہ ہماری ایک لیڈر، ہماری جو قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ، ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اور نہ صرف ہمارے کارکنان، ہمارے جالے، بلکہ ہم تمام لوگوں کے دل میں یہ خلش ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بھی کانسپریسی ہوئی ہے، وہ بالکل اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اس کو انرتھ کیا جائے. بلکہ میں ایک چیز یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی کہ سنجیدگی آپ کو نظر نہیں آ رہی. ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو لیاقت علی خان کا قتل ہوا، ان کی اساسینیشن ہوئی، ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے؟ اس کیس میں کم از کم 2.5 سال میں ایک چالان تو آیا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن شرمیلا یہ تو یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے. قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیاقت علی خان کا قتل تو 60 سال پرانی بات ہے. اس واقعے میں تو محترمہ خود نامینیٹ کر کے گئی ہیں مارک سیگل کو کہ مشرف میرے قتل کا ذمہ دار ہوگا. مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دیجئے. میں آپ سے یہی عرض کر رہی ہوں کہ 60 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ان کے قتل کے پیچھے کون لوگ تھے، کیا ہاتھ تھا، کیا گرفتاری، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کانسپریسیز ہوتی ہیں، whether they are national or international conspiracies. اور بی بی صاحبہ کی جو شہادت ہے وہ بھی ایک کانسپریسی ہے، لیکن وہ نامینیٹ کر کے گئی ہیں دنیا بھر میں. کوئی 6 مہینے یا سال میں دیکھیں، جہاں تک نامینیٹ کرنے کی بات ہے تو ظاہری بات ہے اس وقت جو کرتا دھرتا تھے اور جو اسٹیٹ تھے، جو اسٹیٹ میں اس وقت جو اقتدار میں تھے، وہ ظاہری بات ہے براہ راست ریسپانسبل اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب پوسٹ مارٹم کی بات کی جاتی ہے تو اسٹیٹ از ریسپانسبل. اور اگر ڈاکٹر مصدق خان کا اگر آپ ریٹن سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انسسٹ کیا سعود عزیز سے، لیکن ان کی انسسٹنس کے باوجود انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا. اب آپ نے بڑی تعریف کری سعود عزیز کی، میں ان کو نہیں جانتی، ہوں گے اچھے آفیسر، لیکن دیکھیں نا اتنی ساری لیپسز، اتنے سارے لکونات کہ آپ جائے وقوع کو دھو دیں. اتنا بڑا سانحہ کہ ایک عالمی لیڈر، ان کی شہادت ہوئی، ان کا قتل ہوا ہے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ جی 70 گھنٹے میں آپ اس کی پورے کے پورے جو وہ جگہ ہے جائے وقوع، اس کو آپ دھو دیں. 70 گھنٹے نہیں، 70 منٹ کی بات ہے. پرزرو کر کے رکھنا چاہیے. 70 گھنٹے نہیں. ہم نے تعریف نہیں کی، ہم نے صرف دونوں سائڈیں دکھائی ہیں کہ ایک طرف سے ایفیشنسی وہ دکھا رہے ہیں کہ لیٹن لکھا ہے. یہ چیز سملرلی دا سیم تھنگ، جی سوری 70 منٹ. Similarly, the same thing was repeated جب 18 اکتوبر کو کارساز پہ جب بم دھماکہ ہوا تو اس کے بعد بھی فوری طور پہ جائے وقوع کو دھو دیا گیا. لیکن اب تو 3 سال سے آپ کی حکومت ہے نا، 3 آف ایونٹس ہے. 3 سال سے تو آپ کی حکومت ہے نا شرمیلا صاحبہ. اب صاحب میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ ہماری ہی حکومت تو یونائیٹڈ نیشنز کے پاس گئی ہے. جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ایک خواہش تھی کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے اور وہ عالمی پائیدار کی ہو. اسی لیے کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ بات اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے سنجیدگی نہیں ہے تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ ہماری ہی حکومت اقتدار میں آنے کے بعد یونائیٹڈ نیشنز کے بعد گئی. جی آئی ٹی کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، ان کے علاوہ دیکھیں یونائیٹڈ نیشن کمیشن کی رپورٹ کے بعد مزید لیڈز ملی ہیں. اب دیکھیں دیر از اے اسٹیپ ٹو ایوری تھنگ. میں کسی کا نام اس وقت اس لیے نہیں لینا چاہتی کیونکہ ابھی بھی مقدمہ جو ہے اس میں تفتیش جاری ہے. میں پریجوڈس کسی کے حوالے سے کسی کو نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کل ہوا ہے. اچھا اس پہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے تھوڑا سا. ظاہری بات ہے کہ دیز آر دا پیپل، یہ وہ لوگ ہیں جو بتائیں گے. لیکن یہ تو لگ رہا ہے ہمیں، دیکھیں شرمیلا صاحب معذرت کے ساتھ لگ رہا ہے کہ قربانی کے بکرے بنائے جا رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ جو پوسٹ مارٹم کی بات ہے یا تو جائے وقوع دو نا، یہ 2 چیزیں. اچھا ٹھیک ہے مجھے گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے جانے دیں. میں تھوڑا سا آگے جانا چاہ رہا ہوں. ہارون شیخ صاحب، کیا یہ واقعی بہت اہم قدم ہے جو 2 آفیسرز ہیں درمیانے درجے کے ہی ہیں نا، ان کو اب ریمانڈ پہ دے دیا گیا؟ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے محترمہ کے قتل کی تحقیقات میں. جی یہ قدم اہم تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن ہم اعمال کو نہیں دیکھتے، اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں، اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. اور وہ کس طرح کی چیزوں کی کڑیاں ملا کر دیکھا جاتا ہے کہ کیا ارادہ کیا ہے اس کے پیچھے. اگر تو ان سے ٹھیک تفتیش کی جاتی ہے، مثلا یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنے سر کیوں لے رہے ہیں، آپ کو کیا پڑی تھی؟ جب کراچی کے سانحہ کے بعد اس پہ اعتراض ہوا تھا تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی انسسٹ کرنا چاہیے تھا. اتنی ان کی یعنی واحد لیڈر ہی تھی نا، وہ لا شریک لیڈر تھی، وہ ان پہ کنسنسس تھا پارٹی میں. ویسا کنسنسس زرداری صاحب پہ نہیں ہے اگرچہ ان کے لیڈر ہیں. تو اتنا بڑا واقعہ ہوا پیپلز پارٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد.
اور کیا یہ بات رجسٹرڈ نہیں تھی ذہنوں میں؟ کیوں نہیں تھی کہ اس کو دھونے نہ دیا جائے؟ اور یہ بات کیوں واضح نہیں تھی ان کے ذہنوں میں کہ پوسٹ مارٹم ہونے چاہیے؟ کیوں زرداری صاحب نے روک دیا؟ لا تعداد سوالات ہیں، وہ دہرائے جاتے ہیں، بار بار عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رائے عامہ کا سہیل وڑائچ صاحب سے پوچھئے، اگر میری بات پر ان کو شبہ ہو کہ میں جانبدارانہ بات کر رہا ہوں، کہ رائے عامہ کیا کہتی ہے؟ رائے عامہ یہ کہتی ہے کہ قتل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے۔ قتل کا اگر سراغ لگانا ہو تو پہلے چند مہینے میں لگا لیا جاتا ہے، اور پہلے چند لیاقت علی کے قاتل جو تھے وہ حکومت میں تھے اور وہ اس کو چھپانا چاہتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل فوج اور حکومت میں تھے اور طاقتور لیڈر تھے اور امریکہ اس میں شامل تھا، وہ اسے چھپانا چاہتے تھے۔ کیا اس کو بھی چھپانا چاہتے ہیں؟ اس میں آپ کے خیال میں کیا کون کون طاقتیں ملوث ہیں؟ جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ امریکہ ہے، طالبان ہے۔ سر ایک انڈیویجول کیا کہہ سکتا ہے کہ کون ملوث ہے؟ ہمیں تو بہت سے لوگوں پہ شبہ ہے، میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن کیا یہ قاعدے کی بات ہوگی؟ ہمیں تو پیپلز پارٹی کے بعد لیڈروں پر شبہ ہے، اس میں ملوث ان کے بیانات میں تضادات ہیں، اسے تفتیش ہونی چاہیے، لیکن ایک انڈیویجول کیسے کسی کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے؟ میرا گمان یہ ہے، دیکھیے ایک تاثر ہوتا ہے، آپ کرائن سے جو دیکھتے ہیں، مجھے بڑی حد تک یقین ہے بلکہ امریکہ ہے قاتل، ٹھیک، بینیفیشری کون ہے؟ منصوبہ کس کا پورا ہوا؟ کس کی مرضی کی حکومت بنی؟ کس کی ترجیحات کے مطابق حکومت چل رہی ہے؟ امریکہ ہے بینیفیشری، اور باقی بینیفیشری کون ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے غازی ٹوپی والے شخص کا، اس کی تصویریں بھی کچھ آپ نے اس میں چھاپی ہیں، ہم دکھانا چاہ رہے ہیں اس وقت۔ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے جو تحقیقات کی ہے، اس میں آپ کو کھرا کہاں لے کے جاتا ہے؟ غازی ٹوپی والے نے جو گاڑی روکی اور اس کے بعد پھر محترمہ باہر نکلی، تو کیا جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا کہ امریکہ کی طرف جاتا ہے کھرا، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی، اس میں 5-6 فیکٹرز ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ گاڑی روکی ایک بندہ سرخ ٹوپی، جس کو غازی ٹوپی عرف عام میں اب کہا جاتا ہے، جناب عبدالرشید غازی کے جو فالوور ہیں وہ پہنتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گاڑی اس تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ گاڑی میں بالکل گاڑی میں ارد گرد کوئی ہجوم نہیں ہے، اچانک ایک بندہ آتا ہے اور وہ گاڑی روکتا ہے۔ یہ کسی انویسٹیگیشن میں ابھی تک نہیں آیا تھا، یہ میں نے ویڈیو فوٹیج سے نکالا ہے کہ یہ بندہ کون ہے۔ دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں جناب ہارون الرشید صاحب، یہ بڑی ایک اتنی پھینکنے والی بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر جو کہ بکس آئی ہیں، ران سسکن کی جو بک آئی ہے بڑی مشہور، جو کہ CIA لیکس جاننے کے حوالے سے مشہور ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محترمہ نے کئی دفعہ امریکن وائس پریزیڈنٹ کو فون کیا کہ جو سیکیورٹی کے بارے میں آپ سے بات طے ہوئی تھی اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، اور اسی طرح کنڈولیزا رائس جو تھیں ان سے یہ طے ہوا تھا کہ سیکیورٹی جنرل مشرف جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، اور پھر جنرل مشرف نے ایک ان کی ٹیلی فون کال جو ہے وہ اس نے اس کی پوری تفصیل دی ہے کہ جس نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے جو ریکارڈ کی تھی، جس میں جنرل مشرف نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے معاملات میرے ساتھ ٹھیک نہیں کرتی تو پھر آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں اتنی کلیئر ہیں، اور پھر آگے چل کے یہ بھی درست ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ جناب صرف امریکہ نے خود آ کے مارا ہے، میں نہیں اس بات کو مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمیاں کوتاہیاں اور ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ آپ کے خیال میں جو ابھی شمیلہ فاروقی صاحبہ نے کہا کہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے آج اور تحقیقات کافی بہتر جاری ہیں، مطمئن ہیں؟ آپ نے بھی کافی تحقیقات کی ہیں، کہ آپ کے خیال میں؟ میرا بھی خیال میں مطمئن بالکل نہیں ہوں، اور یہ بھی خانہ نمبر 2 کے ملزم ہیں چالان میں، یہ مین ملزم تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور جو مین ملزمان ہیں وہ ان کے جن کے نام لیے جا رہے ہیں ان میں 2 ابھی مفرور ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت بریک کے بعد ہم شرمیلا فاروقی صاحبہ سے پوچھیں گے کہ صرف 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، انہی سے تحقیقات ہو رہی ہیں، اور باقی جو نامزد ملزمان ہیں جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ بالکل مطمئن نہیں ہے، وہ بھی، اور قوم بھی مطمئن نہیں ہے اس تحقیقات سے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔